الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان قرآن کے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ تبت یدا کی تفسیر سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اور جو اس کا اہم موضوع ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ پہلے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف اس سورہ مبارکہ کے ترجمے میں پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ وہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، اور اس کی جورو بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اپنے تمام قرابت داروں کو آواز دے کر جمع فرمایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید و رسالت کا پیغام دینا شروع کیا۔ جب ابو لہب نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی مذمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ سن کر وہ جل گیا اور بولنے لگا کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ تو جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ گستاخی کی اور آپ کے سامنے یہ بے ادبی کا انداز اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رد میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ ایک بت کا نام ہے اور عبد العزیٰ کا معنی عزیٰ بت کا بندہ، تو ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور کنیت اس کی ابو لہب تھی۔ ظاہری اعتبار سے خوبصورت تھا، مالدار تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کے دو بیٹوں کے ساتھ اتبا اور عقبہ یا اتبا اور اتیبہ، ان دو بیٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی، دو شہزادیوں کا نکاح ہوا تھا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور ابو لہب کی مذمت اور اس کی تباہی و بربادی اس صورت میں بیان کی گئی، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ ان دو بیٹوں میں اتبا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید گستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو برا بلا کہا، بے ادبی اور گستاخی کا انداز اختیار کیا،
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مقرر کر دے۔ جب ابو لہب کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے یہ دعا کی ہے، اس کے لیے دعائے ضرر کی ہے، تو ابو لہب پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ پورا ہو گئے رہتا ہے، چنانچہ وہ عتبہ کی نہایت حفاظت کرنے لگا۔ مگر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو پورا کیا، اور ایک سفر کے دوران ایک شیر نے ابو لہب کے اس بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ ابو لہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، جب اللہ تعالی نے یہ خبر دے دی کہ ابو لہب تباہ ہو ہی گیا، تو یہ خبر غیب کے بارے میں تھی اور یہ خبر پوری ہوئی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے چند دن کے بعد ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا جسے کالے دانے کی بیماری کہتے ہیں۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ اہل عرب اس بیماری کو نہایت منحوس شمار کرتے تھے اور اسے متعدی مرض سمجھتے تھے، اور جس آدمی کو یہ مرض ہوتا اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ ابو لہب تباہ ہو جائے گا، تو ابو لہب اس بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے بدن میں پیپ اور پھوڑے شروع ہوئے، اور بالآخر اس بیماری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد تک اس کی لاش کے پاس نہیں جا رہی تھی، کیونکہ اس بیماری کو متعدی سمجھتے تھے، اسے منحوس سمجھتے تھے، اس کے پاس نہ جاتے تھے، حتیٰ کہ جب ابو لہب کا بدن پھول پھٹ گیا اور اس کی گستاخی کا ثمرہ دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا، تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو ملامت کی کہ تم نے اپنے باپ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے مزدوروں کے ذریعے لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے ایک گڑھا کھود کر بانسوں کے ذریعے ابو لہب کی متعفن لاش کو دھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، یہ اس آیہ مبارکہ میں جو خبر دی تھی اس کا ظہور ہوا۔ پھر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی آیت سن کر ابو لہب نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق میرے اوپر عذاب آ بھی گیا تو میرا مال ہے، میری عزت ہے، میری دولت ہے، میری اولاد ہے، یہ میرے کام آئے گی، میں اپنا مال اپنے فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ مال سے مراد اس کا مال، اور ما کسب جو اس نے کمایا، اس سے مراد اس کا کمایا ہوا مال بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اس کی عزت بھی ہو سکتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابو لہب کو نہ اس کا وراثتی مال کام آئے گا، نہ اس کا کمایا ہوا مال کام آئے گا، اور نہ اس کی عزت اس عذاب کو دور کرنے کے اندر اسے کوئی نفع پہنچا سکے گی۔ چنانچہ ابو لہب کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب اس پر عذاب آیا نہ اس کا مال کام آیا